بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دیگر مخلوقات کی پیدائش اور ان کی تخلیق کس طرح ہوئی، اس کا اجمالی بیان آپ نے کل سماعت فرمایا۔ اس کی تفصیل میں معارج النبوہ کے اندر ہے کہ جب خالق کائنات جل ذکرہ کی حکمت اس بات کی مقتضی ہوئی کہ اس بابرکت ذات کا ظہور اس خاکدان عالم سے کیا جائے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ظاہر کیا جائے، تو اس نے اس نور سے ایک جوہر کو پیدا فرمایا اور اسے اپنی قدرت سے، نظر قدرت سے نوازا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کی نظر ہیبت سے وہ جوہر پانی پانی ہو گیا اور 1000 سال تک آنکھ کی پتلی کی طرح متحرک رہا۔ 1000 سال تک جس طریقے سے آنکھ کی پتلی ہماری ہلتی رہتی ہے، اس طرح وہ بھی حرکت کرتا رہا۔ اس کے بعد جوہر کو 10 حصوں میں تقسیم کیا اور اس کی پہلی تقسیم سے عرش کو پیدا کیا۔ جو جوہر کے 10 حصے ہوئے، اس میں سے پہلے حصے کی تقسیم ہوئی اور اس میں عرش کو اس سے پیدا کیا گیا۔ عرش کی تخلیق اور اس کی تفصیل آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ فرماتے ہیں اس کی مسافت کا اندازہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کے 4 لاکھ پائے بنائے گئے۔ عرش کسے کہتے ہیں؟ تخت کو، جس پر بادشاہ بیٹھتا، اسے تخت ہم کہتے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کے لیے ایک عرش بنایا گیا۔ اس عرش کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ 4 لاکھ پائے نیچے، جو تخت کے نیچے پائے ہوتے ہیں، 4 لاکھ پائے اس کے بنائے گئے، اور ہر ایک پائے سے دوسرے پائے تک 4 لاکھ سال کی مدت کا فاصلہ۔ تو آپ اب اس کی چوڑائی سمجھ سکتے ہیں کہ 4 لاکھ پائے ہیں اور ہر 2 پایوں کے درمیان 4 لاکھ سال کی مدت کی مسافت ہے، اتنی دوری ہے۔ تو جو جوہر کا ایک حصہ جس کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، پہلے حصے سے عرش بنایا گیا اور دوسرے حصے سے قلم کو پیدا کیا گیا۔ عرش کی تفصیل آپ نے سمجھ لی کہ کتنا وسیع و عریض ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے حصے سے قلم کو پیدا کیا، جس کی لمبائی 500 سال کی راہ۔ اب اس کو ہم کلومیٹر میں تو بیان کر ہی نہیں سکتے ہیں، اس لیے اس کو اس طرح سمجھایا گیا کہ 500 سال ایک تیز رفتار گھوڑا چلتا رہے تو جتنی مسافت طے کرے گا اتنی لمبائی اس قلم کی ہے، اور یہ صرف اندازہ ہے، حقیقت تو اللہ جانتا ہے۔ یہ اندازے سے اس کی لمبائی بیان کی گئی، اور چوڑائی 40 سال کی راہ، 40 سال تک، کیونکہ قلم میں آپ نے دیکھا ہوگا لمبائی زیادہ ہوتی ہے اور اس کی موٹاپا جو ہوتا ہے، چوڑائی، وہ کم ہوتی ہے۔ تو 5 سال کی راہ
یہ 500 سال کی راہ یہ جو ہے لمبائی ہے، اور 40 سال کی راہ یہ اس کی موٹائی چوڑائی۔ ایک روایت کے مطابق 100 انبوب تھے، یعنی اس قلم کے اندر جو نب ہوتی ہے جس سے قلم جو ہے لکھتا ہے، وہ نب 100 نبوں والا یہ قلم، اس قلم کے اندر 100 نبیں، اور ہر نب تقریباً 50 سال کی مسافت کے برابر، ہر نب کی اتنی مسافت کی جو ہے لمبائی وہ نب۔ اس کے بعد قلم کو حکم ہوا، جب قلم کو پیدا کیا گیا، اتنا وسیع و عریض اتنا بڑا قلم جب اس کو بنا لیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اکتب اے قلم لکھ۔ اس قلم نے کہا کہ کیا لکھوں؟ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہوا، علمی فی خلقی وما هو کائن الی یوم القیامہ، مخلوق کے بارے میں میرا علم قیامت تک ہونے والی باتوں کے بارے میں سب کچھ لکھ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم سے یہ فرمایا کہ قیامت تک جتنے واقعات ہونے والے ہیں اس وقت سے لے کر کے قیامت تک، بلکہ اس سے پہلے جو ہو چکا وہ بھی لکھ دو اور بعد کا بھی لکھ دو۔ تو آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نور مصطفیٰ کی داستان بھی لکھ دو اور جسم مصطفیٰ کی داستان بھی لکھ دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سب لکھ دو، قیامت تک جو بھی ہونے والا ہے سب لکھ دو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایسا لکھو، یہ لکھو، واقعات کی تفصیل نہیں بتائی۔ اللہ نے فرمایا قیامت تک جو بھی ہونے والا ہے لکھ دو۔ قلم نے لکھ دیا، قیامت تک جو بھی ہونے والا ہے، ہم پیدا ہوئے وہ بھی قلم نے لکھ دیا، ہمارا نام کیا رکھا جائے گا وہ بھی قلم نے لکھ دیا، ہمارا عقیقہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کب ہوگا، کس دن ہوگا، اور ہماری شادی کب ہوگی، ہم کتنے دانے کھائیں گے، اناج کیا کیا کھائیں گے، کتنے پھل کھائیں گے، کہاں کہاں دنیا میں جائیں گے، ہمارے ساتھ زندگی میں کیا کیا واقعات پیش آئیں گے، قلم نے سب لکھ دیا۔ آج ہم یہاں پادرا کی جامع مسجد کے اندر یہ بیان ہو رہا ہے، یہ بھی قلم نے لکھ دیا تھا کہ اس دن یہ بیان ہوگا قلم کے بارے میں، یہ بھی قلم نے بہت پہلے لکھ دیا کہ پادرا والوں کو قلم کے بارے میں اس دن معلومات ہوگی، تو یہ بھی قلم نے لکھ دیا۔ اب آپ سوچیں کہ ایک قلم جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور سے بنا، اس کے علم کا یہ عالم ہے کہ وہ اس وقت سے لے کر قیامت تک جو کچھ بھی ہوگا وہ سب لکھ دیتا ہے۔ اس کا مطلب اس قلم کو یہ سارا علم ہے، تو جو نبی کے نور سے بن رہا ہے اس کو جب قیامت تک ہونے والی ہر چیز کا علم ہے، تو پھر ہمارے نبی پیٹھ کے پیچھے سے بے خبر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے نبی پھر عالم ما کان و ما یکن کیوں نہیں ہوں گے؟ جس نور سے قلم کی پیدائش ہوئی ہے اس قلم کے علم کا یہ عالم ہے کہ قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے سب جانتا ہے، تو پھر ہمارے نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کرنے والوں کو اس روایت سے سبق لینا چاہیے۔ تو جب قلم نے سب کچھ لکھ دیا، فارغ ہو گیا، قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا تھا سب اس نے لکھ دیا۔ اب قلم نے عرض کی کہ میرے پروردگار اب کیا لکھوں؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لکھ لا الہ الا اللہ، یہ لکھ۔ قلم نے اب لکھنا شروع کیا لا الہ الا اللہ۔ قلم نے
جب رب تبارک و تعالی کا نام لکھا تو نام الہی کی ہیبت سے اس کا قط شک ہو گیا. جو آگے کا نب ہوتا ہے، نب کی جو نوک ہوتی ہے اسے قط کہتے ہیں. تو وہ شک ہو گیا، پھٹ گیا، اور کئی سال تک اسی محویت کے عالم میں تختی پر پڑا رہا. جو لوح محفوظ ہے اسی کے اوپر یہ سب کچھ لکھا گیا. تو لوح محفوظ پر کئی سال تک یہ پڑا رہا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی ہیبت جب کم ہوئی اور یہ معاملہ شک ہونے کا ختم ہوا اور پھر وہ بیدار ہوا، تب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا. اور یہ لا الہ الا اللہ لکھنے میں اس قلم کو کتنا عرصہ لگا؟ اس قلم کو 70,000 سال یعنی 70,000 سال لگے لا الہ الا اللہ لکھنے میں. 70,000 سال. قلم نے عرض کی کہ اب کیا لکھوں؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لکھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جب قلم نے لکھنا شروع کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو حضور کے نام پاک کو لکھنا شروع کیا تو نام پاک کی، حضور کے نام کی ہیبت سے قلم پھر شک ہو گیا، پھٹ گیا، اور 7,000 برس تک بے ہوش پڑا رہا. 7,000 برس تک وہ لوح محفوظ پر بے ہوش پڑا رہا. 7,000 برس کے بعد جب وہ بے ہوشی سے اٹھا تو 7,000 برس تک تھراتا رہا، کانپتا رہا، قلم کے اوپر کپ کپاہٹ طاری رہی. پھر سجدے میں گرا اور 7,000 برس تک سجدہ کیا. 7,000 سال کے بعد سجدے سے سر اٹھایا. باری تعالیٰ کا ارشاد ہوا اے قلم لکھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو قلم نے عرض کی اے پروردگار، کیا تیرے نام پاک کے سوا کوئی دوسرا نام بھی ہے جو اس درجے کا عظیم الشان اور بزرگ و برتر ہے کہ تیرے نام کی ہیبت سے تو میرا وجود شک ہو گیا، تیرے علاوہ بھی کوئی ایسی ذات ہے کہ جس کے نام کی ہیبت سے میرا وجود شک ہو گیا اور مجھ پر کپ کپاہٹ طاری رہی؟ تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا اے قلم ادب اختیار کر، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آسمان و زمین، عرش و کرسی کوئی چیز پیدا نہ کرتا، نہ تجھے پیدا کرتا، نہ تختی کو جو ہے پیدا کرتا، بلکہ اپنے رب ہونے کا اظہار بھی نہ کرتا. میں نے یہ تمام مخلوقات اس کے طفیل اور اس کے نور سے پیدا کی. قلم نے 70,000 سال میں یہ کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ لکھا. اس میں بھی 70,000 سال لگے اس کو. اس طرح قلم نے لوح محفوظ پر 1,40,000 برس میں پورا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تحریر کیا. جب کمال ہیبت سے قلم شک ہو گیا تھا تو اس شگاف پر اللہ تعالیٰ نے استبرق، یہ ریشم کی ایک قسم ہے، کپڑا آتا ہے، تو اس کپڑے کی 70,000 پٹیاں باندھی اور ہر پٹی کے درمیان 70,000 یعنی 70,000 برس کی راہ کا فاصلہ. جب قلم یہ لکھ چکا تو حکم الہی ہوا اب لکھ السلام علیک یا نبی اللہ. یہ حکم ہوا یعنی نبی پر، میرے نبی پر سلام بھیج. قلم کو یہ حکم ہو رہا ہے
السلام علیک یا نبی اللہ، یہ لکھ۔ ابھی قلم نے یہ کلمہ لکھا بھی نہ تھا کہ نور پاک محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیک السلام۔ یہ نور مصطفیٰ سے جواب ملا، اور پھر اللہ عز و جل نے غلبہ محبت کے ساتھ فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح مبارک سے آواز آئی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے سلام و برکات کے ساتھ مخصوص فرمایا تھا، آپ نے اس روحانی عالم میں بھی اپنی امت کو فراموش نہیں کیا، بلکہ انعام الہی اور رحمت و شفقت میں امت کے صالحین کو بھی شامل فرما لیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کی امت سے محبت ہے۔ الغرض قلم کی ضخامت بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ اگر آسمان و زمین کو چھیل کر باریک کاغذ کی طرف پھیلایا جائے اور پھر وہ کاغذ قلم پر رکھا جائے تو قلم کے مقابلے میں وہ کاغذ ایسا ہوگا جیسے انار کا دانہ یا کوئی رائی کا دانہ کسی میدان میں پڑا ہو۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ زمین کو اگر ویسے ہی رکھا جائے تو چھوٹی ہوگی، اب اس کو چھیل کر کے پتلی باریک کر کے پھر اس کو پھیلایا جائے تو اس کی جو ہے اور یہ بڑھ جائے گی، ہے نا، اس کا پھیلاؤ اور زیادہ ہو جائے گا۔ تو زمین اور آسمان کو چھیلنے کے بعد، اس کو پھیلانے کے بعد بھی اگر قلم پر رکھا جائے تو یہ ایسے ہوں گے جیسے کسی میدان میں رائی کا دانہ۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ قلم کتنا بڑا ہے۔ اس وقت قلم نے عرض کی میرے پروردگار، تو نے مجھے عظیم الشان مخلوق بنایا اور اپنی رحمت سے یہ عزت بخشی کہ اس کلمہ پاک کو لکھنے کا حکم دیا۔ میں نے تیرے حکم سے 2 کلمے ایک عرصہ دراز کی مدت میں 1,40,000 برس جو مدت ہوتی ہے، تو اس مدت میں میں نے یہ کلمے تحریر کیے، اور یہ 2 کلمے یہ ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو مولا تیرے بندوں میں سے کون سا بندہ اس قدر مدت تک زندہ رہے گا جو اس کلمہ پاک کو پورا کر سکے؟ یعنی بندوں کی تو اتنی عمر ہوگی نہیں 1,40,000 برس کی، تو پھر اس کلمے کو مکمل کون کر پائے گا؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے قلم، میں آخری زمانے میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا کروں گا جن کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوگا۔ میں نے ان کو اور ان کی امت کو نہایت عزت اور عظمت دی ہے۔ ان کی عمریں دوسری امتوں کے مقابلے میں کم رکھی ہیں۔ میں نے اس امت کو اس قدر شرف بخشا کہ ایک ہی دن میں یہ کلمہ 70,000 بار زبان پر لا سکیں گے۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر انعام و اکرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں اطاعت کرنے کی اور اس کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔